گرما گرمی بھی ہوئی ہے، لہدے بھی ہوئی ہے، اور جج صاحبان نے جو سوال اٹھائے ہیں اور جس طرح حقائق سامنے لائے گئے ہیں اس سے نظر آ رہا ہے کہ ارادہ کچھ اور۔ افتخار چودھری کی بدروہیں جو بھٹک رہی ہوتی وہ کسی نہ کسی شکل میں حملہ کر رہی ہے۔ میں جج صاحبان کے اوپر بات نہیں کر رہا، میں ایک سوچ کی بات۔ آج ایک تقریر ہوئی ہے اور ایک سماعت۔ تقریر ایک جج صاحب نے کی ہے تو پارلیمنٹ نے اپنا اختیار واپس، 26ویں آئینی ترمیم کا کسی خط سے تعلق نہیں، ہاں 26ویں آئینی ترمیم کا 12 جولائی کے 8 جج صاحبان کے اس فیصلے سے تعلق آپ جوڑ سکتے ہیں۔ عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ بس سمجھے کہ ہم نے مقدمہ سن لیا، نہ آرگومنٹ، نہ دلیل، نہ وکیل، کیونکہ میں جج ہوں، میں نے کہہ دیا کہ سنا ہوا سمجھا جائے، بات کیا قانون کیا آئین سارا کچھ تباہ و برباد کر دو، سب کو رون ڈالو، میں جج ہوں، میں کہتا ہوں کہ کیس سنا اور سمجھا جائے۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک نئی محاذ آرائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ محاذ آرائی دو بڑے اداروں کے درمیان، بلکہ ایک ادارے کے مخصوص حصے اور دوسرے ادارے کے درمیان ہو رہی ہے۔ ابھی تک ایک ادارہ خاموش ہے، اس محاذ آرائی کا کوئی جواب نہیں دے رہا، لیکن ایک ادارے کا مخصوص حصہ ملک کے سب سے بڑے ادارے پر مسلسل حملہ آور ہے۔ آج ایک خطاب کیا گیا، ایک تقریر کی گئی، اور تقریر میں ایک ایسے معاملے کا ذکر چھیڑا گیا جو تقاریر میں نہیں چھیڑا جا سکتا تھا، خاص طور پر ججز کی طرف سے۔ اور دوسرا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے توہین عدالت کا جو ایک اپنا نوٹسز بھیجے تھے یا ایک فیصلہ سنایا تھا 13 اور 16 جنوری کا کارروائی جو تھی ان کی عدالت کی، اس کارروائی کو ختم کر دیا گیا، ان کے خلاف فیصلہ دے کر سرے سے ہی ان کا وجود ختم کر دیا گیا، تاکہ وہ جو توہین عدالت کا معاملہ بنا تھا ججز کے خلاف، چیف جسٹس اور آئینی بینچ اور ریگولر آئینی جو کمیٹی ججز کی اور ریگولر کمیٹی جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی، ان میں شامل جج صاحبان کو جو فکس کیا گیا تھا، ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا یا ان کو ذمہ دار قرار دیا گیا تھا کہ انہوں نے توہین عدالت کی ہے، اس معاملے پر بھی آج سپریم کورٹ کی آئینی بینچ میں اچھی خاصی جو ہے گرما گرمی بھی ہوئی ہے، لہدے بھی ہوئی ہے، اور جج صاحبان نے جو سوال اٹھائے ہیں اور جس طرح حقائق سامنے لائے گئے ہیں اس سے نظر آ رہا ہے کہ ارادہ کچھ اور تھا۔ معاملہ جو ہے وہ صرف ایک کوئی مقدمہ سننا یا جو تشریح نہیں تھی، مقصد تشریح نہیں تھی ٹیکسز کا جو قوانین تھے، جو معاملہ 2021 سے چلتا آ رہا تھا اور 2021 سے کہا جا رہا تھا کہ یہ تو تشریح کا معاملہ ہے، یہ عام سادہ معاملہ نہیں ہے، یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، اور پھر عدلیہ کی آزادی کا معاملہ بھی کہا گیا۔ تو میں جن کا ذکر کر رہا ہوں لڑائی کا، وہ بنیادی طور پر پارلیمنٹ کے اوپر پاکستان کی جو عدالت ہے یا عدلیہ ہے، اس کے اندر سے ایک حصہ، یا میں کبھی کبھی اس کو کہتا ہوں کہ افتخار چودھری کی بدروہیں جو بھٹک رہی ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں حملہ کر رہی ہے۔ میں جج صاحبان کے اوپر بات نہیں کر رہا، میں ایک سوچ کی بات کر رہا ہوں۔ بدروح سے مطلب میرا ایک سوچ ہے، جو سوچ یہ سمجھتی ہے کہ پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے، عدلیہ سپریم ہے، یا وہ سوچ جو یہ سمجھتی ہے کہ پارلیمنٹ کا اختیار نہیں ہے آئین میں ترمیم کرنا، یا وہ سوچ جو سمجھتی ہے کہ عدلیہ جو ہے وہی ہر فیصلہ کر سکتی ہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ عدالت کے ماتحت ہے، تابع ہے، کیونکہ افتخار چودھری نے یہ حرکت کی تھی۔ انہوں نے 18ویں آئینی ترمیم کے بعد پارلیمنٹ کی اپنا کن پٹی پر بندوق رکھ کر پارلیمنٹ سے انہوں نے ترمیم کروائی تھی، 19ویں ترمیم، اور اختیار جو ہے جو پارلیمنٹ کا تھا وہ انہوں نے چھین لیا تھا، کیونکہ پاکستان کی جوڈیشری میں اپائنٹمنٹس ہمیشہ انتظامیہ کرتی رہی ہے، پھر انتظامیہ اور عدلیہ اور پھر اپنا انتظامیہ یا پھر پارلیمنٹ جو مقننہ ہے، اس کا کردار افتخار چودھری نے مکمل طور پر ختم کر کے کل اختیار جو ہے وہ ججز کے پاس یا سپریم کورٹ کے پاس رکھ دیا تھا، وہ بھی چیف جسٹس کے پاس رکھ دیا تھا۔ تو جب وہ اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان سے واپس لیا پارلیمنٹ نے اپنا، تو افتخار چودھری کی سوچ یا وہ جو جوڈیشل مارشل لا لگانے والی جو سوچ ہے وہ ایکٹیو ہے، متحرک ہے۔ آج ایک تقریر ہوئی ہے اور ایک سماعت ہوئی ہے۔ تقریر ایک جج صاحب نے کی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، اور یہ ذہن میں رہے کہ جس معاملے پر انہوں نے گفتگو کی ہے، وہ جج ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن معاملہ جو ہے سب جوڈس ہے۔ آپ بات کریں، میں بات کروں، ہمیں عدالت بلا لے، چلے جائیں گے، ہم غلط کر رہے ہوں گے، کسی سب جوڈس معاملے کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے ہماری پکڑ ہوگی، مگر ایک جج، اور وہ بھی ہائی کورٹ کا جج، وہ سب جوڈس معاملے کے اوپر تقریر کر کے اس معاملے پر اپنی رائے قائم کرتے ہیں، اور ایک جج خط لکھ کر پارلیمنٹ کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں سوچ کو کہہ رہا ہوں بدروح، کہ یہ سوچ جو ہے یہ بنیادی طور پر ہماری جو پارلیمنٹ اور ہماری جو مقننہ ہے، عوامی نمائندے ہیں، ان کو اختیار دینے کو تیار نہیں ہے۔
اب جسٹس محسن اختر کیانی صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں، ان 6 جج صاحبان میں شامل ہیں جنہوں نے مارچ میں خط لکھا تھا کہ عدالت کے عدلیہ میں مداخلت کی جا رہی، مارچ 2024 عدلیہ میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ مداخلت ہوتی ہے ہمیشہ، اور میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کے خط میں جو انہوں نے تذکرہ کیا ہے، جو حوالے دیے ہیں، جو ریفرنسز دیے ہیں، وہ غلط ہوں گے۔ میں نے کہا ایسا ہو رہا ہوگا، ہوتا ہے ایسا۔ بھئی رانا شمیم صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا کہ میں گلگت بلتستان کا چیف جج تھا، میرے پاس بطور مہمان آئے ثاقب نثار، اور وہاں سے فون پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بینچز بنوا رہے تھے نواز شریف اور مریم نواز کے مقدمات کے معاملے کے۔ پھر اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس تھے، اور انہوں نے گھسیٹا ان کو عدالت میں توہین عدالت کی، اور ان سے معافی منگوائی، اور اطہر من اللہ صاحب کا فیصلہ تھا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا مداخلت کرے۔ کل اطہر من اللہ صاحب نے کسی سیاسی بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جی یہ اپنا سیاستدان نے کہا کہ ایک سیاستدان نے کہا ہے کہ پاکستان میں آئین ہے نہ جمہوریت ہے، اور 6 جج صاحبان نے خط لکھا تھا اور اس خط سے نظریں پھیر لی گئی۔ آج اسی خط کا حوالہ محسن اختر کیانی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے خطاب کرتے ہوئے حوالہ دیتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اسی معاملے کو لے کر مسلسل عدالت کے اندر ایک اپنی تقسیم برقرار رکھے ہوئے ہیں کہ جو ہم ایک الگ شناخت والے ہیں، ہم 26ویں آئینی ترمیم اور آئینی بینچز کو نہیں مانتے۔ پہلے تو وہ بھیجتے رہے مقدمات، لیکن اب جس طرح کا ان کا جو سامنے آئے ہیں فیصلے، اور خاص طور پر یہ جو معاملہ تھا انکم ٹیکس کی اپیل والا، اس میں جس طرح چیزیں سامنے آئی ہیں تو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوتا رہا، اور اب آج کی سماعت میں تو بات کھل کر سامنے آ گئی کہ بھی معاملہ تو بہت پرانا تھا، اور اگر غلطی سے رجسٹرار آفس نے وہ مقدمہ ادھر لگا دیا تو ان کو پہلے کے مقدمات کی طرح واپس کر دینا چاہیے تھا کہ آئین کی تشریح کا معاملہ ہے، قانون کی تشریح کا معاملہ ہے، یہ ہم نہیں سن سکتے، اور 2021 سے معاملہ چلتا آ رہا ہے۔ محسن اختر کیانی صاحب، اور اس کے بعد میں دوسرے معاملے پر آتا ہوں، کیونکہ معاملہ یہ پارلیمنٹ کا اور عدلیہ کے ایک مخصوص حصے کا ہے۔ ایک وقت یہ تھا کہ پوری کی پوری عدلیہ پارلیمنٹ کی اتھارٹی کو ماننے کو تیار نہیں ہوتی تھی، اب یہ ہے کہ عدالت میں جو نظر آ رہا ہے کہ ایک میجورٹی جو ہے وہ قاضی فائصہ صاحب کے بعد وہ کم از کم پارلیمنٹ کی اتھارٹی کو تسلیم کرنے کو تیار ہے کہ ہاں پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ جو قانون بنایا ہے وہ قانون موجود ہے تو ہم نے اس پر چلنا ہے، یہی کہا گیا کہ آپ کو پسند ہے نہیں پسند، لیکن 26ویں آئینی ترمیم ہے۔ آج عدالت میں آئینی بینچ میں یہی بات کی گئی، 26ویں آئینی ترمیم ہے اور ہم نے اس کے اوپر چلنا ہے، جب تک وہ ہے تب تک ہم نے اس کے اوپر چلنا ہے۔ محسن اختر کیانی صاحب نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم ایک خط کی بنیاد پر کی گئی۔ میرا خیال ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم بالآخر سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ ہی سنے گا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ شخصی آزادیوں سمیت جس قسم کے مسائل ہیں سب کو نظر آ رہے ہیں، شخصی آزادی کا تحفظ کرنے والے میڈیا کی بھی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا مسنگ پرسنس ہیں اور جمہوری معاملات بنے، مطلب وہ ایک ٹھیک ہے، ایک جج جو ہیں وہ ظاہر لاپتہ افراد کے حوالے سے بات کریں، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں کسی ایسے فورم پر، کیونکہ بارز میں جا کر تو ججز خطاب کر رہے ہوتے ہیں، وہ بات کریں۔ لیکن میرا جو مسئلہ ہے، میں چھوٹا سا جو قانون کو تھوڑا بہت سمجھتا ہوں، میرا مسئلہ یہ ہے کہ معاملہ سب جوڈس ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ چل رہا ہے، اس پر منصور علی شاہ صاحب بھی اپنی رائے مسلسل دے رہے ہیں، اور اب محسن اختر کیانی صاحب بھی جو 6 ججوں میں شامل ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا، محسن اختر کیانی صاحب ان کو لیڈ کر رہے تھے سینئر جج کے طور پر، طارق محمود جہانگیری صاحب، ارباب طاہر صاحب، جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ، بابر ستار صاحب، جسٹس اعجاز اسحاق صاحب، اور بابر ستار صاحب نے ایک اور خط بھی لکھا تھا، اور اس خط میں ٹیریان وائٹ کا ذکر بھی کیا گیا تھا، مارچ میں لکھا گیا تھا، ٹیریان وائٹ کے مقدمے کا ذکر کیا گیا۔ پھر یہ کہا گیا کہ جی ایک جج صاحب کے کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، ایک جج صاحب کے جو گھر میں کیمرے لگائے گئے ہیں، خفیہ کیمرے، اور طرح طرح کے جو باتیں تھیں جو کہ ہوتی ہوں گی، بالکل نہیں کہہ رہے ہم نہیں ہوتی ہوں گی، سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا گیا تھا۔ اور پھر جب معاملہ آیا کہ بھئی جج صاحبان جو کہہ رہے ہیں، جب اس پر فل کورٹ بنایا گیا پھر سپریم کورٹ کا قاضی فائصہ صاحب کے دور میں، جو جج صاحبان الزام لگا رہے ہیں تو پھر ان کو بلانا چاہیے نہیں بلانا چاہیے۔ اطہر من اللہ صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں مداخلت تو ہوتی ہے، اس سے پہلے وہ کہتے تھے مداخلت نہیں ہوتی، اور پھر اب یہ دور کی کوڑی لائے ہیں جناب قابل احترام محسن اختر کیانی صاحب کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اس خط کی وجہ سے اس کا وجود آتا ہے، یعنی وہ ایک سازش جو ہے عدلیہ کے خلاف اس خط کی وجہ سے ہوتی ہے
کہ جج تو آزادی مانگتے ہیں تو ان کو کنٹرول کرو۔ بھائی 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ 18ویں ترمیم تھی بے بنیادی طور پر، جسے میں نے پہلے کہا کہ افتخار چودھری نے تو وہ پارلیمنٹ کا اختیار سلب کیا تھا، تو پارلیمنٹ نے وہ اپنا اختیار واپس لیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کا کسی خط سے تعلق نہیں ہے۔ ہاں 26ویں آئینی ترمیم کا 12 جولائی کے 8 جج صاحبان کے اس فیصلے سے تعلق آپ جوڑ سکتے ہیں جس میں ساری کی ساری سیٹیں پی ٹی آئی کو دی گئی تھی، نہ پی ٹی آئی دعوے دار نہ حقدار، مخصوص سیٹیں بھی دے دی گئیں، اور آزاد ارکان جو جیت کر آئے تھے، وہ جنہوں نے سنی اطاعت کونسل جوائن کر لی تھی، ان کو بھی کہا گیا کہ آپ کو ایک اور موقع دیا جاتا ہے کہ آپ پی ٹی آئی میں شمولیت کریں۔ تو وہ فیصلہ ضرور وجہ بنا تھا، کیونکہ وہ فیصلہ 26ویں آئینی ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے آیا تھا۔ ایون اس فیصلے سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ زیر بحث تھی، اس پر کام چل رہا تھا، اور آن ریکارڈ اعظم نذیر تارڑ صاحب کہ میں نے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کو مل کر بتا دیا تھا کہ بھئی یہ ہم جو چیف جسٹس کی مدت ملازمت کا تعین کرنے لگے ہیں کہ 3 سال کی مدت ملازمت ہو چیف جسٹس کی، تو اس کے بعد پھر منصور علی شاہ صاحب نے یہ اور ان کے ساتھی جج صاحبان نے ایک ظاہر ہے وہ جو نظر آ رہا ہے سامنے، اور اس کے بعد جو 2 وضاحتیں سامنے آئیں، اور وہ بھی 26ویں آئینی ترمیم کے لیے بلائے گئے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشنز کے دوران 2 وضاحتیں، تو اس سے تو صاف ظاہر ہو گیا نا کہ اصل میں 26ویں آئینی ترمیم تو پہلے ہو رہی تھی، لیکن یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہوا وہ 26ویں آئینی ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے تھا۔ خط جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے 26ویں آئینی ترمیم سے، لیکن ایک جج صاحب ایک ایسے معاملے پر جس معاملے پر آئینی بینچ سماعت کر رہا ہے، ابھی کل ہی میرا خیال اس میں نوٹسز وغیرہ ہوئے ہیں، اس معاملے پر وہ بات کر رہے ہیں، تو ان کا رائٹ ہے بات کریں۔ اب میں آتا ہوں جی، یہ جو معاملہ بنا تھا جس میں چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر جج صاحبان جو ہیں آئینی بینچ اور ریگولر بینچ میں شامل جج صاحبان جو ہیں، ان کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کل فیصلہ سنا کر ان کو توہین عدالت کا ملزم ڈکلیئر کر دیا۔ آج آئینی بینچ میں یہ معاملہ تھا، کیونکہ انٹرا کورٹ اپیل تھی، تو اور اس کے بعد پھر انٹرا کورٹ اپیل والا معاملہ تو ہو گیا ختم، لیکن دوسرا معاملہ تھا کہ یہ جو تشریح ہے بینچز بنانے کا اختیار جو ہے، اس کے اوپر جو بینچ بنا، تو اس میں آج ایک سماعت ہوئی، اور جسٹس امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں ایکسپریس کو کوٹ کر رہا ہوں، اور سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اچھا اس میں نا عدالت نے یا جج صاحب ایک جج صاحب نے، وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے جو صلاح الدین صاحب، بیرسٹر صلاح الدین صاحب جو وکیل اپیل کنندہ کے وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ سارا کچھ جو تھا نا کہ آپ نے سارا معاملہ کنفیوز کر دیا، سارا فساد جو ہے کہ ریگولر بینچ سنے گا اس معاملے کو ہر صورت، جو تشریح ہے قانون کی، یہ سارا کچھ آپ اس کی وجہ ہے۔ تو میں آپ کو ایک جو معاملہ ہے مدعا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر 13 اور 16 جنوری کے جو احکامات تھے وہ انہوں نے ختم کر دیے سرے سے، جس کی جو بنیاد بنے توہین عدالت کے نوٹسز کے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے 13 اور 16 جنوری کے آرڈرز واپس لے لیے۔ آئینی بینچ نے نذیر عباس توہین عدالت کیس کا ریکارڈ کسٹم ڈیوٹی کیس کے ساتھ منسلک کرنے کا حکم جاری کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ جسٹس امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ کے روبرو کسٹم ڈیوٹی کیس کی سماعت ہوئی، جس میں اٹارنی جنرل نے بتایا کہ حکومت نے جسٹس منصور علی شاہ کا توہین عدالت کا فیصلہ چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، گزشتہ روز کا توہین عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کریں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے 13 اور 16 جنوری کے آرڈر پر نظر ثانی دائر کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اٹارنی جنرل کہتے ہیں جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے کسٹم ڈیوٹی کا کیس اپنے بینچ میں لگانے کا حکم دیا ہے، کیا اس آرڈر کی موجودگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی کی فکر صرف چند کو نہیں سب کو ہے، جو کام کریں وہ تو ڈھنگ سے کریں، یعنی عدلیہ کی آزادی کی بات کریں، کام تو ڈھنگ سے کریں نا، مطلب 4x2 نہ تو سوتے سلیقے نال، کون سی قیامت آ گئی تھی، یہ بھی عدلیہ ہے، عدلیہ ہی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، سپریم کورٹ اور عدالتوں نے رہنا ہے، ہمیں ہی اپنے ادارے کا خیال رکھنا ہے، کوئی پریشان نہ ہو، ادارے کو کچھ نہیں ہونا۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ اس کیس کا ایک حکم نامہ بندیال صاحب کے دور میں 7 فروری 2021 کا بھی ہے، جو میں اوپر آپ کو بتا چکا ہوں۔ جیسے محمد علی مظہر نے کہا کہ عجیب بات ہے، 16 جنوری کے حکم نامے میں کہا گیا کہ کیس سنا گیا سمجھا جائے، یعنی نوٹس نہیں کیا اٹارنی جنرل کو، لیکن
عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ بس سمجھے کہ ہم نے مقدمہ سن لیا، نہ آرگومنٹ، نہ دلیل، نہ وکیل، کیونکہ میں جج ہوں، میں نے کہہ دیا کہ سنا ہوا سمجھا جائے، بات ختم۔ کیا قانون، کیا آئین، سارا کچھ تباہ و برباد کر دو، سب کو رون ڈالو، میں جج ہوں، میں کہتا ہوں کہ کیس سنا اور سمجھا تصور کیا جائے۔ یا کیس سنا گیا ہوتا ہے یا نہیں سنا گیا ہوتا، یہ سنا گیا سمجھا جائے کیا اصلاح ہے اور کہاں سے یہ اصطلاح آئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل منصور اعوان نے کہا کہ میرے پاس 13 جنوری کے 2 حکم نامے موجود ہیں۔ ایک حکم نامے میں کہا گیا کہ اس کی اگلی تاریخ 27 جنوری ہے اور دوسری حکم نامے میں کہا گیا کہ کیس کی اگلی تاریخ 16 جنوری ہے۔ حکم نامے میں کیس کی تاریخ بدلی گئی، مطلب نیتیں، ارادے نظر آ رہے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اٹارنی جنرل کو رول 27A کے نوٹس دیے بغیر کہا گیا کہ کیس سنا ہوا سمجھا جائے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ کیا ہم نے ریگولر بینچ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا، لیکن ہم نے تو صرف کیس سنا۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ کل کے فیصلے میں کہا گیا کہ کیس اسی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ فیصلے میں تو ججز کا نام تک لکھ دیے گئے، غلط صحیح، لیکن جوڈیشل آرڈر ہے، کیا ہم یہاں کیس سن سکتے ہیں؟ ہوا یہ تھا کہ ایک جج صاحب 3 رکنی بینچ بنتا ہے، ایک جج صاحب جو ہیں وہ اپنا نہیں ہوتے، پھر عقیل عباسی صاحب کو شامل کیا جاتا ہے۔ عقیل عباسی صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے تو یہ سندھ ہائی کورٹ میں فیصلہ سنا تھا، لیکن منصور علی شاہ صاحب پھر نام لکھ کر بتاتے ہیں کہ ان ججز کے اوپر بینچ بنایا جائے، جو کہ ان کا اختیار نہیں ہے۔ جب بینچ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر معاملہ ریگولر ججز کمیٹی کی جو ہوتی ہے اس میں جائے، اگر آئینی معاملہ ہے تو آئینی اس میں جائے گا، اگر بینچ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ والے مجھے جج دو، یہ بھی جوڈیشل آرڈر، مطلب یہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ارادے نظر آ رہے ہیں کہ ارادے کیا ہیں۔ اچھا جی، اٹارنی جنرل نے وہی ہم تو اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے بتایا بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ ہمیں ججز کمیٹیوں کے فیصلوں پر بھی اعتماد ہے اور جوڈیشل آرڈر پر بھی اعتماد ہے۔ نظر ثانی بینچ میں ججز کمیٹیوں اور 2 رکنی بینچ کے ججز کو نہیں بیٹھنا چاہیے، وہی جو منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا، فکسڈ میچ، وہ جو خط لکھا تھا منصور علی شاہ صاحب نے کہ یہ جو محمد علی مظہر اور امین خان جو ہے وہ نہ بیٹھے، جس پر جسٹس امین خان نے کہا کہ یہ تو جب نظر ثانی آئے گی تب کی بات ہوگی۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے کہ ہم میرٹس پر نہیں جائیں گے۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی کہے مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے، میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، جب اپنی باری آئے تو آئین پاکستان کو ہی اٹھا کر باہر پھینک دے۔ یہی ہو رہا ہے نا، آئین کیا ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم آئین ہے نا، 26ویں آئینی ترمیم کلیئر ہے کہ بینچز کیسے بنیں گے، آئینی معاملہ کدھر جائے گا۔ اپنی باری پر آئین ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور جب اپنا مفاد نہ ہو تو آئین کو پھینک دیتے ہیں ردی کی ٹوکری کی طرح۔ یہ رویہ ہمارے سیاستدانوں کا بھی ہے اور افسوس کے ساتھ جو سامنے آ رہے ہیں جج صاحبان بھی یہی کر رہے ہیں۔ دوران سماعت آئینی بینچ نے جسٹس منصور علی شاہ کے 13 اور 16 جنوری کے آرڈرز واپس لے لیے اور جسٹس منصور علی شاہ نے 13 جنوری کو آرٹیکل 191A کی تشریح سے متعلق نوٹسز جو جاری کیے تھے وہ بھی اس میں بتایا گیا۔ اس میں آگے چل کے جسٹس اپنا جو ہے وہ صلاح الدین صاحب جو ہے بیرسٹر صلاح الدین صاحب، وہ ایک موقع پر کہتے ہیں کہ جی آپ میری ذات پر حملہ کر رہے ہیں، میرے اوپر حملہ کر رہے ہیں، تو وہی صاحب جو ہیں عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے ججز کے اوپر بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ تو بہرحال معاملہ جو ہے بڑا کلیئر اور سیدھا ہے، کافی تفصیلی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ارادہ نظر آ رہا ہے اور ایک محاذ نظر آ رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم ہمیں نہیں چاہیے۔ وہ جو افتخار چودھری صاحب کرتے تھے وہی کسی نہ کسی شکل میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پارلیمنٹ کو کے اختیار کو جو ہے وہ انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ آئین واضح ہے، قانون واضح ہے اور عدالتی فیصلہ موجود ہے 2021 کا کہ معاملہ تشریح کا ہے۔ تو جب اس وقت تو آئینی بینچز نہیں تھے، اب تو ہے۔ اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے متعلق کہا گیا کہ منصور علی شاہ صاحب کے پاس تو اپنے بینچ میں جتنے مقدمات گئے آئینی معاملات کے، وہ آئینی بینچز کو ریفر کرتے رہے اور ساتھ ساتھ لائٹر نوٹ پر یہ بھی کہتے رہے کہ پھر ہم کیا سنیں گے، سارے معاملات تو ادھر جا رہے ہیں۔ تو بہرحال کیس بالکل سیدھا ہے، معاملہ بالکل سادہ ہے، اس میں کوئی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفادات کا ٹکراؤ ہے، اختیارات کی جنگ ہے، پارلیمنٹ کے اختیار کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر سے ایک حملہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے
کچھ جج صاحبان یا منصور علی شاہ صاحب اس سے متاثر ہوئے ہیں اور وہ ایک طرح سے نیا محاذ بنا کر عدلیہ کے اندر چل رہے ہیں، اور خط لکھنے والے بھی اب سامنے آ گئے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے تو وہ احکامات واپس لے لیے جو توہین عدالت کی بنیاد بنے تھے۔ اب معاملے کی سماعت جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے۔ معاملہ ابھی ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ذرا اس میں تعطل آیا ہے، لیکن یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ جنگ ابھی جاری رہے گی۔ ایک چیز جو میں نے کرنی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ آئین کی جو تشریح ہے، 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کو صرف اور صرف پارلیمنٹ ہی دیکھ سکتی ہے، نہ آئینی بینچ نہ سپریم کورٹ۔ اس کے بعد حکومت بھی خاموش ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کوئی ایسی بات دوبارہ نہیں کی، اور ادھر سے سپریم کورٹ کے اندر محاذ آرائی بڑھ رہی ہے۔ معاملہ یہ عدالت کا نہیں ہے، معاملہ پارلیمنٹ کا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلا کر حکومت اس معاملے کو دیکھے اور عدالت کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اس کو پارلیمنٹ روکے، کیونکہ کسی نہ کسی شکل میں اگر دوبارہ پارلیمنٹ پر حملہ ہو گیا تو اس میں پھر 2010 میں حملہ ہوا تھا اور 2024 میں اس کا ہم تدارک کر سکیں، تو کہیں آج اگر اس طرح کا کوئی حملہ ہو گیا تو پھر ہمیں آگے 15-20 سال لگ جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔